ہر سانس سے آتی ہے صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ السلام روضة فیہا النبی المحترم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین، آج 21 رمضان المبارک عشرۂ مغفرت کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور سحری کے یہ بابرکت لمحات ہماری زندگیوں کا حصہ ہیں۔ 21 رمضان المبارک سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا یوم شہادت، اس حوالے سے آج سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی عظمت و شان کے تذکرے ہوں گے۔ آپ کے جو خصائل ہیں، جو آپ کے امتیازات ہیں، ان پر گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک ریسرچ اسکالر جناب علامہ محمد رمضان نظر صاحب، اور ان کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب حافظ محمد طاہر سلیم قادری صاحب۔ میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی تمام ہستیاں ہی عظیم ہیں۔ ان کی عظمتوں اور رفعتوں اور شانوں کو، کہ جن کی شانوں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا، جن کی عظمتوں کا ذکر احادیث مبارکہ میں جا بجا موجود ہے، ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہماری ناقص عقل اور فہم، بس جو ہمیں علم ملا، جو ہم نے علم حاصل کیا، اسی کے مطابق ہماری یہ گفتگو ہوگی۔ کوشش ہوگی کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ اقدس میں ہم خراج عقیدت پیش کر سکیں۔ جی علامہ محمد رمضان نظر صاحب، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل خصائل بے شمار ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں تذکار پاک موجود ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے جو فضائل و خصائل ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جن کا ذکر فرمایا ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی آپ رہنمائی فرما دیجیے، اس پر کلام فرمائیے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج دوبارہ آپ نے مجھے اس حوالے سے اس پلیٹ فارم پہ مدعو کیا، اور ایک بہت ہی اہم موضوع اور ایک بہت ہی اہم عرفہ و اعلیٰ شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنے کا اعزاز جو ہے وہ آج میرے حصے میں آ رہا ہے۔ حالانکہ میں اس کے قابل نہیں ہوں، لیکن یہ میرے لیے سعادت ہے، اعزاز ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں صحیح معنوں میں ان ہستیوں کے تذکرے کرنے اور ان کے عشق اور محبت کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے وہ پیر نصیر الدین شاہ علیہ الرحمہ ان کے مولا علی کی بارگاہ میں لکھے ہوئے جو اشعار ہیں ان سے کروں گا۔ آپ لکھتے ہیں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا۔ مولا علی کی شان ہے، عظمت ہے، آپ کی خصوصیت ہے کہ ایک ہی وار میں مرحب کے 2 ٹکڑے کر دینا، تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ مرحب 2 نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، کل کا جمال، دیکھیے کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے، اصحابی کا نجوم کا ارشاد بھی بجا، بے شک اصحابی کا نجوم کا
ارشاد بھی بجا سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے، اہل ہوس کی لقمہ تر پر رہی نظر، اہل ہوس کی لقمہ تر پر رہی نظر، نانے جمی پہ صرف گزارا علی کا ہے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، جی بہت ہی عمدہ شعر ہے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے، آثار پڑھ کے مہدی دوراں کے یوں لگا، آثار پڑھ کے مہدی دوراں کے یوں لگا کہ جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ مولا علی کی ذات ایسی عظمتوں برکتوں والی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے خصائص اور امتیازات عطا فرمائے ہیں، سبحان اللہ، کہ جو جن کو اور کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہ خالصتاً آپ کے امتیازات ہیں، وہ رفتیں، عظمتیں، برکتیں، وسعتیں، وہ خالصتاً آپ کی ذات کے ساتھ جو ہیں وہ خاص ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے آپ کو فضائل و خصائص اور کمالات کا منبع، بے شک، اور جامع علم و معرفت کا مصدر، سبحان اللہ، اور رشد و ہدایت کا منبع و ماوا، سبحان اللہ، اور زہد و ورع اور سخاوت و شجاعت کا پیکر بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ کا سب سے پہلا اعزاز جو ہے وہ تو ہے یہی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو سب سے پہلی خصوصیت عطا فرمائی، جس کے حوالے سے نور الابصار میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے روایت، کہ آپ کی ولادت جو ہے وہ خانہ کعبہ میں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک ایسی خصوصیت ہے کہ جو کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری خصوصیت ایسی کہ آپ کی شہادت جو ہے وہ مسجد میں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو مسجد میں آپ پر جو ہے وار کیا گیا، تو آپ کی یہ بھی ایک خصائص میں سے، آپ حالت عبادت میں تھے، حالت نماز میں تھے، تو یعنی نماز وہ ایک عمل ہے، وہ عبادت ہے کہ جس میں بالکل اللہ کی اتنی قربت میں ہوتا ہے بندہ کہ اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں کہ اس وقت تو اللہ رب العزت جو ہے وہ نماز کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو کیفیت یہ ہو کہ میں رب سے جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوں، اس کیفیت میں نماز پڑھو۔ اور اگر آپ نماز یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو خیال ہو ذہن میں کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ نماز وہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کے ساتھ بندہ کیا ہوتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے۔ تو اب مولا علی نماز پڑھ رہے ہوں، بے شک، اور پھر اسی جب آپ اللہ سے ہم کلام ہیں تو پھر وہ ہستی ہیں کہ ان کی کیفیت تو وہی ہوگی کہ گویا اللہ رب العزت کو سامنے، مطلب آپ کے اللہ کی شایان شان اس قدرتوں، اس کی قدرتوں کا نظارہ کرتے ہوئے مشاہدہ حق جو ہے اس میں مستغرق ہوں، اور پھر اس دنیا سے آپ جائیں اور اسی حالت میں آپ پر جو ہے وہ حملہ ہو، تو یہ بہت خصوصیت آپ کی ہے۔ لیکن میں قرآن پاک کے حوالے سے جو اللہ رب العزت نے آپ کو اعزازات عطا فرمائے ہیں اور جو قرآنی آیات ہیں ان کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی کی ذات ایسی ذات ہے کہ جن کی ذات کے حوالے سے قرآن پاک میں جتنی آیات نازل ہوئی ہیں
ان کے خصائص فضائل اور ان کے متعلقہ تو اتنی کسی اور شخصیت کے حوالے سے قرآن میں نہیں. اور دوسری روایت میں تو فگر آتا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ 300 سے زائد آیات جو ہیں وہ مولا علی کی عظمت و شان کے حوالے سے اور آپ کی مناسبت کے حوالے سے نازل ہوئی. ان کا شان نزول جو ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مولا علی کا صفت ہے, کوئی خصائص ہے, کوئی خصلت ہے, کوئی صفت ہے, کوئی عظمت ہے, کوئی شان ہے, کوئی واقعہ ہے, تو ان کا وہ پھر سبب نزول جو ہے وہ شان نزول ان کا یہ ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے چند ایک آیات جو ہیں وہ بطور استشہاد میں پیش کرنا چاہوں گا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرمائی جب وہ یہودی جو ہیں آئے تھے, ان کی جماعت اور وفد آیا تھا نصرانیوں کا, نصرانیوں کا وفد آیا تھا نجران کے. تو وہ جب وفد آیا تو انہوں نے جو مناظرے کی جو پیشکش کی تھی, تو قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا فقل, اے محبوب آپ ان سے ذرا کہہ دیجئے تعالوا ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. تو حضرات گرامی اور سامعین محترم مفتی صاحب, یہ جو آیہ کریمہ ہے اس میں اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قریبی خانوادے کا, کہ جب حضور نے اس آیت کے مطابق جو عمل کیا نا, جب ان کو دعویٰ دیا تھا کہ تم بھی لے آؤ اور ہم بھی لے آتے ہیں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کن کو لے کر گئے تھے؟ حسنین کریمین, سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, اور ان کے پیچھے آپ کے پاؤں کے نشانات پر رکھتے ہوئے پاؤں جو ہیں قدم, وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے. تو یہ جو عمل سرکار کا تھا, جن ہستیوں کا انتخاب سرکار نے کیا, تو اللہ جن ہستیوں کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ تم ان نجرانیوں کو, اے محبوب ان نجرانیوں سے کہیں کہ یہ اپنی عورتوں کو, اپنے ان معززین کو لے آئیں جن کو یہ بیٹوں اور عورتوں کو بہت معزز سمجھتے ہیں, جو ان کا دعویٰ ہے ان کے اپنے دائیں. اگر اس حوالے سے یہ اپنے بچوں عورتوں اور اپنے آپ کو پیش کریں, تو اے محبوب ان کے سامنے آپ بھی اپنے ان بچوں اور ان کو پیش کریں. تو اس آیہ کریمہ میں جو انفسنا کا لفظ ہے, اب نا سے مراد تو آپ کا حسنین کریمین ہو گئے, شہزادے ہو گئے, اور نساء سے مراد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہی تھیں آپ کے ساتھ. پھر جو انفسنا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ذات, ٹھیک ہے, اپنی ذات جس صیغے میں بیان ہوئی ہے, اسی صیغے میں انفسنا کے کلمے میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات جو ہے اس کو بھی ساتھ شامل کیا گیا ہے. یہ آپ کی خصوصیت ہے, یہ آپ کی ایسی خصوصیت ہے کہ یہ انفسنا کسی کے لیے نہیں کہا گیا. انفسنا کا جو لفظ ہے یہ کسی اور کے لیے قرآن میں استعمال نہیں ہوا ہے, یہ خالصتاً مولا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی خصوصیت ہے. اور اس حوالے سے جو ہے تو یہ دوسری جو آیہ کریمہ ہے وہ نازل ہوئی جب الیوم اکملت لکم واتممت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. اب اس حوالے سے مفسرین کرام نے بالخصوص امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں تفسیر در منصور میں جو نقل کرتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ جو ہے وہ کب نازل ہوئی. اس آیہ کریمہ کا شان نزول کیا تھا کہ آپ لکھتے ہیں کہ ابن مردویہ خطیب اور ابن عساکر نے جو ہے وہ لکھا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت کیا ہے. اور کیا روایت کرتے ہیں کہ جب غدیر کا دن تھا تو میرے کریم آقا صاحب لولاک کے تاج والے, کہ جن کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کی وجہ سے اس کائنات رنگ و بو کو سجایا گیا, اس کائنات اور ید اللہ کے ہاتھوں والی ذات نے مولا علی کو پکڑا, آپ کا ہاتھ پکڑ کر اور کھڑا کر کے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا. یہ حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث کے الفاظ نقل کر رہے ہیں. امام جلال الدین سیوطی جو ہے اس آیت کے تحت وہ تفسیر در منصور میں نقل کر رہے ہیں یہ روایت. تو جب آپ نے یہ فرمایا من کن تو مولا ہو
فعلی مولا ہو. تو حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ رب العزت نے یہ جو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، یعنی تکمیل تبلیغ اسلام اور تکمیل دین کی جو سند ہے وہ اس موقع پر اللہ رب العزت نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس اور شان مقدس کو جب میرے مصطفیٰ بیان کر رہے تھے تو لوگوں سن لو، جس کا میں محمد مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ آج دین جو ہے وہ مومنوں پر مکمل کر دیا گیا. تو یہ اس کی عظمت ہے، یہ آپ کی خصائص میں سے ہے. اور پھر دیکھیے کہ اس کے آگے جو آپ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو ہے نا جب یہ فرمان عالی شان سنا اور تو آپ گئے حضرت مولا علی سے مخاطب ہوئے اور جا کر کیا کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ملاقات کی اور فرمایا دونوں ہستیوں نے ہنیئا لکا یا ابن ابی طالب اصبحت مولا یا و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، کہ اے علی ابن ابی طالب مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو آپ کو، آج سے آپ ہمارے بھی مولا ہیں اور ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے بھی مولا ہیں. تو یہ خصوصیت کس کی ہے؟ یہ مولا علی پاک کی ہے. اور اللہ رب العزت نے پھر آگے ایک آیہ کریمہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. سبحان اللہ. اب اس آیہ کریمہ کا جو ترجمہ ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ یہ جو آپ کی محبت سوائے کافروں کے تمام مومنوں اور ساری مخلوق کے دلوں میں ڈال دے گا آپ کا رحمان رب. اب اس حوالے سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ جو ہے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، اور امام طبرانی نے جو ہے وہ انہوں نے بھی نقل کیا ہے اس کے ضمن، امام طبرانی علیہ رحمہ وہ بھی لکھتے ہیں اس حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ یہ جو آیہ کریمہ ہے کہ ان اللہ تعالی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ والی آیہ کریمہ جو ہے یہ مولا علی کے حق میں نازل ہوئی. اور مولا علی کے حق میں نازل ہوئی کیا کہ اللہ رب العزت نے جو وہ تفسیر مظہری اس میں تفسیر مظہری میں جو الفاظ نقل ہیں وہ کیا ہیں، یجعل اللہ تعالی محبتہ فی قلوب المؤمنین وسائر الخلائق غیر الکافرین. یہ آیہ کریمہ مولا علی کی شان اور ان کے حق میں نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت نے آپ کی محبت کو مخلوق کی تمام مخلوق کے دلوں میں اور مومنین کے دلوں میں اللہ رب العزت نے ودیت کر دی سوائے کفار کے. تو لہٰذا اب جہاں پر دیکھیے کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سوچنے والی بات ہے کہ ایمان کا جو امتیاز، کفر اور ایمان کے درمیان جو امتیاز جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے محبت مولا علی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، ادھر جو ہے محبت رسول ایمان کا امتیاز ہے، اور ادھر یہاں پر اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا کہ یہاں پر جو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ جن لوگوں نے عمل کیے عمل صالح کیے ہیں ان کی محبت اللہ رب العزت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. تو وہ مومنین جو ہوں گے جن کے دلوں میں اللہ محبت ڈالے گا وہ محب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہوں گے، اور وہ مومنین ہوں گے. کفار کے دلوں میں مولا علی کی محبت کبھی نہیں آ سکتی. تو یہ بھی ایک جو ہے. پھر اللہ رب العزت نے سورہ جو وہ آیہ کریمہ نازل فرمائی جو بہت مشہور قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. تو اس آیہ کریمہ میں جو سب سے پہلی جو چیزیں مصداق ہیں جو قرابت داری ہے، باقی قربتیں تو بعد میں ہوئیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے ساتھ، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد بعد میں آئی. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جو ہیں وہ اس وقت قرابت داری میں شامل ہیں، یا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا کنبہ ہے جناب
ابو طالب جی ان کا گھرانہ ہے سبحان اللہ اور مولا علی ہیں اور اولاد ابو طالب ہیں جی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، ٹھیک ہے، تو سب سے قریبیوں میں سب سے قریبیوں میں وہ جب یہ آیا کریمہ جو نا تو قرابت داری کی جو سب سے پہلی قربتیں ہیں ان کی جو محبت کا اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے لوگوں کو کہ میں اس تبلیغ رسالت پہ کچھ نہیں مانگتا، کوئی اجر، کوئی جزا، کوئی فدیہ، کوئی مطلب معاوضہ، وہ میں محمد تم سے سوال اس کا نہیں کرتا، لیکن اپنی قرابت کی محبت جو ہے وہ میں تم سے چاہتا ہوں۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دے کر فرمایا کہ اے محبوب ان لوگوں سے کہیں، ان سے مخاطب ان کو کریں کہ میری قرابت سے تم لوگوں نے جو ہے میں نے جو تمہیں توحید کا ایسا ایک جام پہ لایا، معرفت الہی کے جو تم لوگوں پر پردے جو ہیں وہ آشکار کیے ہیں اور تمہیں اپنی رسالت کی چادر میں لیا اور تم لوگوں تک جو ہے میری رحمت کی جو ہے وہ کونپلیں اور میری رحمت کی جو فضائیں اور وہ ہیں خوشبوئیں ہیں وہ پہنچی ہیں، تو اس کا بدلہ جو ہے وہ کچھ اور نہیں ہے سوائے میری قرابت کے۔ تو اب اس قرابت داری میں سب سے پہلے جو ہے وہ کیا ہیں؟ مولا علی پاک کی ذات ہیں۔ اس سے آگے چلیے، آگے آپ نے فرمایا کہ وَتَعِيُّهُمْ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، کہ جو وہ ان سے پوچھا جائے گا، وہ کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ پل صراط پر جب پوچھا جائے گا تو وہ مولا علی کی محبت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور پھر آگے فرمایا وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاهِيَةٌ، اب یہ جو ہے کہ اس کو محفوظ کرنے والے کان ہی محفوظ کریں گے۔ تو یہ علماء فرماتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ حضرت ابن جریر ابن ابی حاتم وہ لکھتے ہیں کہ ابن عساکر نے اور امام بخاری نے بھی اس کو جو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ امرنی ان یدنیکا ان ادنی کا، اے محبوب مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اے مولا اے علی میں تمہیں قریب کروں، ان ادنی کا، اے علی اللہ نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں تجھے قریب کروں، اور پھر اللہ نے مجھے یہ حکم دیا کہ ولا اقسی کا وان اعلمک وان تعیا وحق لک ان تعیا فنزلت هذه الايه، میرے کریم آقا نے فرمایا اے علی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے قریب کروں، تجھے اپنی قربت میں لوں، تجھے علم سکھاؤں اور تجھ پر اپنی عنایات کروں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، کون سی؟ وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاهِيَةٌ، اے محبوب یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا یہ ان کو محفوظ رکھنے والے کان جو ہیں وہی محفوظ رکھیں گے۔ تو یہ بھی مولا علی کی ذات کے حوالے سے جو ہے وہ اسی حوالے سے، اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اللہ کے پاک محبوب نے پھر جب آپ نے یہ راز و نیاز کی باتیں ہوئیں تو پھر شرف کیا ہوا، پھر کیا شرف ملا؟ اللہ رب العزت کے محبوب نے اعلان کیا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور جو اس شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے فمن اراد العلم فلیأت به فلیأتہ من بابہ، تو جو چاہتا ہے کہ علم کے شہر میں داخل ہو اسے اس دروازے سے گزرنا پڑے گا۔ تو یہ آپ کی عظمتیں ہیں۔ پھر آقا جو آپ نے وہ فرمایا نا فاسألوا اہل الذکر، یہ والی آیت ہے تو مولا علی پاک خود اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، اہل ذکر ہم ہیں، پوچھو ہم سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ تو اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیارے ساتھی اور اس محبوب جو ہے، جو محبوب اتنے محبوب ہیں کہ آپ کو ایسی خصوصیت حاصل ہوئی کہ سیدہ زہرا خاتون جنت، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات کا زوج ہونے کا جو شرف ہے یہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، یہ امتیاز جو ہے یہ بھی آپ کے حصے میں آیا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح جو ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلو شاہد من، یہ جو آیہ کریمہ ہے اس میں علی بینۃ من سے مراد مفسرین نے کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور شاہدن سے مراد مولا علی کی ذات ہے۔ تو یہ وہ قرآن کے اندر ایسی آیات کریمہ ہیں جن میں مولا علی کی جو شان اور عظمت ہے وہ یہ آیات کریمہ آشکار کر رہی ہیں۔ اس طرح کی اور بہت ساری
آیات ہیں، یہ چند ایک آیات ہیں مبارکہ، اور اس کے بعد احادیث طیبہ میں تو بہت زیادہ، اب پوری کتب جو ہے ذکر کر بھی دیا اور آگے بھی جو ہے وہ بات ہوگی، تو انشاءاللہ جو ہے اس پہ ہم مزید گفتگو کریں گے، جاری رہے گی گفتگو۔ جی ناظرین، رمضان المبارک کے یہ بابرکت لمحات، 21 رمضان المبارک سحری کے لمحات میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے تذکار پاک ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب حافظ محمد طاہر سلیم قادری صاحب تشریف فرما نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں الہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب حافظ محمد طاہر سلیم قادری صاحب۔ منگتے تیرے در دے ہن سد لو مدینے نوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منگتے تیرے در دے ہن سد لو مدینے نوں، دیدار کرا دے وہ ٹھنڈ پہ جائے سینے نوں، دیدار کرا دے وہ ٹھنڈ پہ جائے سینے نوں، اور تاڈا نام میرے آقا میرے لولو بچ بولے، تاڈا نام میرے آقا میرے لولو بچ بولے، سبحان اللہ۔ تھاڈے ذکر بنا جیواں اگ لگ جائے جینے نوں، تھاڈے ذکر بنا جیواں اگ لگ جائے جینے نوں، اور تاڈے نام میرے آقا میرے لولو بچ بولے، تاڈے ذکر بنا جیواں اگ لگ جائے جینے نوں، تاڈے ذکر بنا جیواں اگ لگ جائے جینے نوں، اور شوقیا کے سنگیاں نوں جدوں ساواں مک جاون، شوقیا کے سنگیاں نوں جدوں ساواں مک جاون، اس راہ وچ دفنانا جیڑا جاندا مدینے نوں، اس راہ وچ دفنانا جیڑا جاندا مدینے نوں، منگتے تیرے در دے ہن سد لو مدینے نوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔
جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پہنچائی جا رہی ہے۔ 21 رمضان المبارک سحری کے ان بابرکت اور کیف لمحات میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے خصائص و فضائل کے تذکار ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے معزز مہمان اسلامک ریسرچ اسکالر جناب علامہ محمد رمضان نظر صاحب۔ جی علامہ محمد رمضان نظر صاحب، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے خصائص بہت زیادہ قرآن مجید فرقان حمید سے آپ نے ذکر کیا، احادیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر جن خصائص اور فضائل کا ذکر فرمایا اس پر بھی کلام فرمائیے، ہمیں اس سے رہنمائی حاصل ہو۔ جی بالکل، احادیث طیبہ جس طرح آیات قرآنیہ کی کثرت ہے جی مولا علی کی شان میں اور آپ کے حوالے سے، جی اسی طرح احادیث طیبہ میں بھی آپ کے فضائل اور خصائص جو ہیں وہ بے شمار بیان ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور جس قدر آپ کے ساتھ میرے کریم آقا نے محبتوں کا، مروتوں کا اور اپنی چاہتوں کا ذکر کیا ہے سبحان اللہ، اور آپ کی عظمت کو آشکار کیا ہے جی اپنے صحابہ کے سامنے اور ہمارے لیے اور تا قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے، جی کہ مولا علی کے تذکرے جو ہیں وہ کرتے جائیں اور اپنے دل شاد کرتے جائیں، باغ ہوتے رہیں اور اپنے دلوں کو اور ذہنوں کو اطمینان بھی بخشتے جائیں جی کہ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جن کی یہ عظمت اور شان ہے۔ سبحان اللہ، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، جی اور اس کو المستدرک نے صحیحین کی جو شرائط ہیں ان پر نقل کیا ہے۔ سبحان اللہ، تو مستدرک میں یہ حدیث پاک ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں، راوی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ النظر الی وجہ علی سبحان اللہ، عبادت۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر تو وہ غیر کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جی جب کیوں عبادت کے لیے شرط یہ ہے کہ سوائے خدا کے کسی کی عبادت نہ کیجیے، نہیں ہے ہی نہیں، بالکل ٹھیک، یعنی عبادت صرف جو ہے وہ اللہ کی اللہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان اور عظمت یہ ہے کہ دیکھتے ان کے چہرے کو ہیں صحابہ کرام اور عبادت اللہ کی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ کے چہرہ انور کو، چہرہ مبارک کو دیکھنا بھی عبادت قرار دیا میرے کریم آقا نے۔ جی اور میرے کریم آقا کی شان یہ ہے کہ وہ تو اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتے، ان کے تو وہ پنکھڑیاں جو گل قدس کی پتیاں ہیں وہ کھلتی ہی نہیں ہیں، کہ وما ینطق عن الہوا کی شان والی جو زبان ہے وہ جب بولے تو وہ اللہ کی مرضی سے بولتی ہے۔ اس سے جب کلام ہوتا ہے تو جب وہ زبان فرما رہی ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادت، تو پھر یہ کیا عظمتوں والی ذات ہے جس کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے۔ یہ خصوصیت اور کسی کو نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اکثر جو ہے نا چہرہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو تکتے تھے۔ ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے پوچھ لیا کہ اے ابا جان، میں نے اکثر نوٹ کیا ہے، میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے تو کہ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چہرہ انور کو دیکھتے رہتے ہیں، اکثر دیکھتے ہیں، اور آپ کے چہرے پر جو بشاشت ہوتی ہے میں اس کو مطلب بیان نہیں کر سکتی، تو وہ بشاشت جو مجھے نظر آتی، اس کی وجہ کیا ہے، آپ کیوں تکتے ہیں؟ تو آپ نے بھی یہی فرمان میرے کریم آقا کا کوٹ کیا۔ میں فرمایا عائشہ کہ تو میں نے یہ میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں تو چہرہ علی کو دیکھ کر، تو یہ خصوصیت جو ہے وہ مولا علی کو حاصل ہے، اور عبادت سے سکون حاصل ہے، اور وہ سکون جو ہے وہ پھر چہرے پر بھی نظر آتا ہے۔ تو جن کے دلوں میں مولا علی کی محبت ہوتی ہے ان کے چہرے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، تو جن کے دلوں میں بغض علی ہوتا ہے ان کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کا بغض جو ہے وہ چہروں سے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی ایک اور جو خصوصیت ہے وہ بیان فرمائی، جی وہ ہے حضرت ابی حمزہ تھا، جو انصار میں سے ایک صحابی ہیں، ان سے روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں انصاری صحابی حضرت ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور، وہ کہتے ہیں کہ سمعت، راوی بیان کرتے ہیں کہ سمعت زید بن ارقم، جی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ، زید بن ارقم کون ہے؟ جی یہ وہی زید ہیں جو حضرت ارقم جن کے نام پہ دار ارقم تھا، سبحان اللہ، ان کے بیٹے ہیں۔ جی تو حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یقول سمعت، کہ آقا علیہ السلام ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، یا مطلب وہ اول من اسلم، جی یہ ان کے قول کو کوٹ کر رہے ہیں، حضرت زید بن ارقم کے قول کو، حضرت ابو حمزہ، کہ میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا، انہوں نے فرمایا کہ اول من اسلم علی، اور لوگوں سب سے پہلے جو اسلام لایا جی وہ اور کوئی نہیں تھا، وہ مولا علی کی ذات تھی۔ سبحان اللہ۔ تو اب اس حوالے سے کیوں نہ ہوتے کہ آپ سب سے جو توحید اور اشاعت اسلام کا جو پہلا جلسہ قائم کیا گیا لوگوں کو تبلیغ کے لیے، تبلیغ توحید کے لیے، رسالت کی تبلیغ کے لیے، کہ اس خدا وحدہ لا شریک کی طرف بلانے کے لیے جو پہلی ارینجمنٹ ہوئی، جو پہلی مجلس سجی، وہ کس کے گھر میں تھی؟ وہ مولا علی کے گھر میں تھی۔ تو آپ کی عمر اور آپ کا بچپن ہے، تو آپ نے اسی وقت جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تمام گھر والوں میں سے اور میرے اس خاندان میں سے اور اس اہل قریش میں سے، قریش مکہ میں سے، اور کوئی آپ کی جو دعوت پر لبیک کہے نہ کہے، لیکن میں علی جو ہے وہ لبیک کہتا ہوں۔ سبحان اللہ، بار بار کہا، بار بار کہا۔ تو پھر اس کے جواب میں میرے کریم آقا نے کیا فرمایا؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ تو یہ عظمت ہے آپ کی کہ اول من اسلم علی جن۔ اور پھر جو ہے وہ ایک اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے جو روایت ہے وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ قالا، آپ فرماتے ہیں بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوموار کے دن جو ہے وہ اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، تو اور وصلی علی وصلی علی یوم الثلاثاء، اور لوگوں اس سوموار کے دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت فرما رہے ہیں، اور منگل کے دن جو ہے وہ مولا علی نماز ادا اگلے ہی دن۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان۔ تو یہ خصوصیت کس کو حاصل ہوئی؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کوئی تیسرا اگر کوئی شخص تھا نمازی تو وہ مولا علی کی ذات تھی۔ تو یہ آپ کے خصائص میں سے ہے۔ اور اسی طرح جب یہ صحابہ کرام، تو یہ پھر اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنی محبت کا جو اظہار فرمایا تو کس طرح فرمایا آپ کے لیے؟ انت منی و انا منک، اے علی جس طرح تو نے میرے اس اعلان کی لاج رکھی ہے تو میری طرف سے بھی اعزاز حاصل کرو۔ انت منی و انا منک، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ یہ خصوصیت کسی کو حاصل نہیں ہے، یہ مولا علی کے حصے میں آئی۔ اور اسی طرح آپ کی خصوصیت وہی پہلے میں عرض کر چکا ہوں، تزویج سیدہ فاطمہ الزہرا، آپ کے ساتھ آپ کا جو نکاح فرمانا ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے حوالے سے وہ غزوہ خیبر جو ہے، سبحان اللہ، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے یہ بھی آپ کے لیے فرمایا، اے علی محبوں کا محبی، سبحان اللہ، و مبغضوں کا مبغضی، سبحان اللہ، اے علی تیرے سے محبت، تجھ سے محبت کرنے والا جو ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، جو تیرا اختیار کرنے والا، ہاں تجھ سے محبت کرنے والا وہ میرا، مجھ سے محبت کرنے والا اور تجھ سے بغض رکھنے والا وہ تجھ سے نہیں، وہ مجھ محمد سے بغض رکھنے والا۔ یعنی علی کی محبت کو حضور نے اپنی محبت قرار دیا، اور علی سے بغض کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے ساتھ جو ہے وہ بغض قرار دیا۔ پھر ایک بہت زیادہ جو ہے وہ اس حوالے سے کیا ہوا کہ روایات میں آتا ہے کہ
وہ محبت کیا ہے، یعنی آپ کا حب اور آپ کا بغض جو ہے وہ اس کا امتیاز اور اس کا پیمانہ کیا ہے؟ جی مولا علی پاک نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 درہم دیا، ٹھیک، فرمایا جاؤ اس کا نا وہ خربوزہ خرید کر لاؤ۔ جی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے گئے، خربوزہ جو ہے خریدا، لے کر آئے، مولا علی کی بارگاہ میں پیش کیا، مولا علی نے اسے کاٹا اور چکھا، کڑوا نکلا۔ صحیح، جب کڑوا نکلا تو آپ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ جاؤ بلال یہ لے جاؤ، جس سے لے کر آئے ہو اسے واپس کر کے آؤ اور درہم جو ہے وہ لے آؤ۔ ٹھیک، اب وہ درہم جو ہے آپ نے وہ لے کر آ گئے اور فرمایا کہ درہم واپس لے آؤ، اور پھر آپ آگے کیا بیان کرتے ہیں؟ آگے آپ بیان کرتے ہیں کیونکہ اے بلال مجھے لگتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے فرمایا تھا، جی کیا فرمایا تھا؟ ان اللہ اخذ حبک، سبحان اللہ، اے علی اللہ رب العزت نے تیری محبت کو جی لازم قرار دیا ہے۔ ان اللہ اخذ حبک علی البشر والشجر والثمر والبذر، سبحان اللہ، اے علی تیری محبت کو اللہ نے انسانوں پر، اشجار پر، اسمار پر، پھلوں پر، اور یہاں تک کہ وہ دانہ جس سے کونپل نکلتی ہے اس پر بھی اللہ رب العزت نے لازم قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، تو کیا ہوتا ہے کہ جو کرتا ہے نا ما فما اجابا جی الہ حبک عذوبا سبحان وتابا، جو تیری محبت پر لبیک کہتا ہے سبحان اللہ، وہ میٹھا ہو جاتا ہے اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ لم یجب، اور جو اس پر لبیک نہیں کہتا، اس کو تسلیم نہیں کرتا، جی خابوس و مرہ، وہ اللہ، خباثت والا ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے اور کڑوا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا میرا گمان، حضرت مولا علی فرماتا ہے کہ وَأَنِّي أَظُنُّ هَذَا مِمَّا لَمْ يَجِبْ، یہ خربوزہ ان میں سے ہے جس نے میری محبت پہ لبیک نہیں کہا۔ تو یہ جو خصائص ہیں یہ اور کس کے لیے ہیں؟ یعنی شجر و حجر اور اسمار، درخت، انسان، کائنات کی ہر شے پر اللہ رب العزت نے جو مولا علی کی محبت ہے اس کو لازم قرار دیا ہے۔ تو یہ وقت کی قلت ہے، ورنہ آپ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ آپ کا مقام مرتبہ، علم آپ کا ایک اتنا مقام، اعلیٰ مقام ہے۔ غزوہ جو خیبر ہے اس کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے ارشاد فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ، کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا، رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ علی یدہ، یفتح اللہ علی، جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا اگلی جو خصوصیت بیان کی وہ کیا؟ یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس شخص سے محبت کرتا ہے۔ ساری رات جو ہے صحابہ کرام اسی کشمکش میں گزر گئی کہ تمنا میں کہ شاید ہم میں سے وہ کون خوش نصیب ہوگا جس کو صبح، جس کے بارے میں اتنی بڑی میرے کریم آقا نے خوشخبری دی ہے کہ اللہ سے اس کی محبت کی سند اور خود اپنی ذات رسالت سے اس کی محبت کی سند عطا فرما دی، اور پھر اللہ کی اور رسول کی محبت اس ذات سے اس کی بھی سند عطا کر دی ہے، تو وہ خوش نصیب کون ہوگا؟ اسی میں رات صبح ہوئی، آقا علیہ السلام نے پوچھا علی کہاں ہے؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ تو آنکھوں میں ان کی جو ہے نا تکلیف ہے، اس کی شکایت ہے انہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بلائیے، بلائے گئے، اور میرے کریم آقا نے اپنا لعاب دہن ان مبارک آنکھوں میں لگایا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اسی وقت جو ہے وہ آشوب چشم کی جو شکایت تھی دور ہو گئی۔ کریم آقا نے جھنڈا جو ہے وہ مولا علی کے ہاتھ میں تھمایا، اور آپ نے خیبر پر چڑھائی کی، اور خیبر کا وہ دروازہ جو ہے وہ اپنے کمر پر اٹھا کر اسے اکھیڑ پھینکا، اور مسلم لشکر جو تھا وہ خیبر پر چڑھ دوڑا اور فتح کر لیا اسے۔ تو جب وہ دروازہ بعد میں ہلایا گیا نا تو وہ آپ نے اکیلے اکھیڑ پھینکا تھا، بعد میں 40 نوجوان اور پہلوانوں نے اس کو جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ گھسیٹ کر کیا، اٹھا نہ سکے۔ یہ میرے علی کی جو ہے وہ خصوصیت ہے، یہ آپ کی عظمت و شان ہے۔ تو آپ کے حوالے سے، آپ کے علمی حوالے سے جو ہے وہ ایک آخری بات جو ہے وہ آپ کے علمی حوالے سے ایک بہت بڑا مشہور واقعہ ہے۔ آپ کے علم ریاضی پر جو ہے وہ بات کریں تو آپ وہ کس حوالے سے
کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آئے آپ کی بارگاہ میں، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں، ٹھیک 17 اونٹ ہیں اور ان کو ہم نے تقسیم کرنا ہے کہ ایک بھائی کا حصہ جو ہے وہ اس کا آدھا ہے، نصف ہے جی، 1/2 ہے، ایک شخص کا حصہ اس میں سے 1/3 ہے اور ایک شخص کا حصہ اس میں سے 1/9 ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم تقسیم نہیں کر پا رہے اور اونٹ جو ہیں ان کو بھی ہم نے زندہ سلامت تقسیم کرنا ہے، بغیر کاٹے تقسیم کرنا ہے۔ مولا علی پاک نے ان کی بات سنی، تقسیم کرنا، اونٹ تقسیم کرنے زندہ ہمیں ملنے چاہیے اس کی تقسیم، تو ہم اس پر قادر نہیں ہیں، ہم سے یہ نہیں ہو پا رہا، ٹھیک ہے۔ مولا علی پاک جو ہیں ان کے پاس اونٹ بھی تھے، وہ بھی، اور ایک اپنے غلام قمر کو جو ہے وہ فرمایا کہ جاؤ بیت المال سے ایک اونٹ لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے وہ ان کا جو مسئلہ اتنے عرصے سے پھنسا ہوا تھا وہ اس سے نکل نہیں پا رہے تھے، آپ نے منٹوں میں حل کر دیا اور ایک اونٹ منگوایا، اس میں شامل کیا اور آپ نے اس کی تقسیم فرما دی۔ اب یہ 18 ہو گئے اور اس کی تقسیم کیسے فرمائی؟ جس کا 18 کا جو آدھا بنتا تھا وہ ایک کو دے دیا، جس کا 1/2 حصہ تھا اس کو 9 اونٹ عطا کر دیے، اور دوسرے کا تیسرا حصہ تھا 1/3 تھا اس کو 6 اونٹ دے دیے، اور جس کا 1/9 تھا اس کو 2 اونٹ دے دیے۔ اب 9 اور 6 15 اور 2 17 پورے 17 اونٹ پورے ہو گئے، ایک بچ گیا، اس کو واپس بیت المال میں۔ تو وہ لوگ انگشت بدنداں ہو کر رہ گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سمجھائیے تو صحیح آپ نے کیا کیسے؟ تو مولا علی پاک نے ان کو جو ہے وہ پورا فیصلہ، ان کا کسی کا کام بھی نہیں ہو۔ اب اس میں جو سب سے قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ جو الجبرے والے یا ریاضی دان ہیں وہ اس کی کیلکولیشن نکالیں کہ 17 اونٹ ہیں، کسی کو ذبح بھی نہیں کیا گیا، ان کو دیا بھی گیا، اور جس کا جو ایکچوئل حصہ بنتا تھا اس سے کسی کا کم بھی نہیں ہوا۔ آپ بالکل کیلکولیشن نکال کے دیکھیں تو جس کو جتنا ملا سب کو اپنے حصے سے وافر ملا، سب کو 17 کا آدھا کریں تو وہ 8.5 بنتے ہیں، 9 مل گئے، تو جس کا 8.5 بن رہا تھا اس کو 9 اپنے حصے سے زیادہ ملا، اور جس کا جو 17 کا 6واں حصہ بنتا تھا اس کا بھی کم بنتا تھا، اس کو بھی 6 پورے مل گئے، اور جس کا 9واں حصہ بنتا تھا اس کا بھی 1.5 اونٹ بنتا تھا۔ تو لہٰذا اگر وہ کاٹ کر تقسیم کرتے تو اس کو 2، یعنی ہر شخص کو اپنی اس جو حصہ تھا اس سے زیادہ ملا۔ یہ خصوصیت جو ہے وہ مولا علی کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں، مقام میں سے یہ ایک واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی قدر مولا علی پاک کی صحیح معنوں میں آپ سے محبت کرنے اور آپ جیسی ہستیوں کو دل و جان سے ماننے، ان کی عظمتوں کو تسلیم کرنے کی جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، بہت ہی خوبصورت بات، ساری باتیں ہی خوبصورت۔ یہ جو آخر میں واقعہ بیان کیا، آپ جو اسٹوڈنٹس، نوجوان جنہوں نے اکنامکس پڑھی ہے، جنہوں نے ایڈوانس اکاؤنٹنگ پڑھی ہے اور جو بینکنگ کے معاملات کو جانتے ہیں، میتھمیٹکس کا تو یہ مسئلہ ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایڈوانس اکاؤنٹنگ اور اکنامکس کا بھی مسئلہ ہے۔ آج کی جو بینکنگ کا معاملہ ہے اس میں اسی اصول کو رکھ کے ڈیبٹ، کریڈٹ اور بعض اوقات وہ خود جو بینک والے اپنی طرف سے اضافی طور پر شامل کرتے ہیں، تو یہ سارا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم سے مستعار لیا گیا آج کا بینکنگ کا نظام، آج کا اکنامکس کا نظام، آج کا ایڈوانس اکاؤنٹنگ کا نظام، یہ ایک مثال ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی سے یہی دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی پیروی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، رمضان المبارک کے شہری کے ان بابرکت لمحات میں چاہوں گا کہ ہمارے معزز مہمان آپ علامہ محمد رمضان نظر صاحب دعا فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا پروردگار، اے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب پر کرم فرما، آمین۔ رمضان مبارک کی ان پرکیف گھڑیوں اور لمحات کا صدقہ مولا ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، آمین۔ مولا علی پاک کی سچی محبت نصیب فرما، آپ کی عظمتوں کو دل و جان سے مولا تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ مولا آپ کی محبت ایمان کا امتیاز ہے، ایمان اور کفر میں اور
نفاق میں فرق کرنے کا ایک آلہ ہے مولا، ہمیں آپ کی ایسی محبت عطا فرما کہ ہم مومنین میں سے ہو جائیں۔ آمین۔ یا الہی ان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے اور مولا علی پاک کی یوم شہادت اور آپ کی عظمتوں کے صدقے سے ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو نیک روزگار عطا فرما۔ یہ جو وبا ہے مولا، اس کو ان پاک ہستیوں کے صدقے سے، ان کی قربانیوں کے صدقے سے اور اس ماہ رمضان مبارک کے تصدق سے مولا اسے دور فرما۔ آمین۔ جو اس میں مبتلا ہے مولا ان کو شفا عطا فرما، اور جو اس سے بچے ہوئے ہیں مولا انہیں محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے آج 21 رمضان المبارک سحری کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ آخر میں جناب حافظ محمد طاہر سلیم قادری صاحب خوبصورت کلام پیش کریں گے۔ جی جناب حافظ محمد طاہر سلیم قادری صاحب۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، یہ سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، یہ سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ تو ہمارا علی کا ہے، دیکھو یہ معاملہ تو ہمارا علی کا ہے، اور اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس، اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے، اور تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، یہ سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ جزاک اللہ۔ ہر سانس سے آتی ہے صدا